آپ یہ سوچیں کہ ہمارے مذہب میں پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں، کتنا زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ خیال رکھنا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شخص پڑوس میں رہ رہا تھا اور ساتھ میں صرف یہی نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے، تو پولیس نے یہ بھی پتہ لگانا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طرح کے لوگ کسی بھی طرح کی رعایت کے، کسی بھی طرح کے رحم کے مستحق نہیں ہیں، جنہوں نے اس بے دردی سے کسی ماں سے اس کا بیٹا اس طرح سے چھینا ہے، اس معصوم بچے کے ساتھ جو کیا ہے، اور یہ سب کچھ سامنے پولیس کے لیے تو یہ بہت آسان کیس ہے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا۔ ایک دن پہلے کی بات ہے، میں 3 سالہ بچی کلثوم اس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، وہ بھی کراچی میں، اس سے پہلے 8 سالہ منتہا کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ ہم ابھی تو بچیوں کو رو رہے ہیں، بچوں کی کیسز رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان بچوں کو کیا کریں، گھروں کی 4 دیواری میں رکھ لیں، تالے لگا کے جایا کریں، ان کے سروں پہ CCTVs لگا دیں، کیا کریں، الگ سے کوئی جگہ بنا دیں، وہاں پر ان بچوں کو بھیج دیں، نہ کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ نیبرز ہیں، گھر کے ساتھ والا گھر ہے، وہاں پہ کوئی حیوان رہ رہا ہے۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے محلے میں یہ خبر رکھا کریں کہ کس طرح کے لوگ آپ کے علاقے میں بستے ہیں، کیا ایکٹیویٹی ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا ان کے کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ان کی حرکات ہوتی ہیں جس سے شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ انتہا کا کیس ہونے سے پہلے بھی اس کا کوئی نہ کوئی یقیناً اس طرح کا کرمنل ریکارڈ رہا ہوگا جس کو لوگ نظر انداز کرتے رہیں گے، یا جو اب لوگوں کا ایک رویہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنا غور نہیں کرتے ہیں۔ بٹ ویل کیپ فالوئنگ دی اسٹوری، اور آپ کو اس کی اپڈیٹس بھی بتاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ تفتیش کہاں تک پہنچی یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ موونگ فارورڈ جناب، خیبر پختونخوا سے ایک خبر ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کے لیے نوازشات کی برسات ہوئی ہے، تمام اراکین کی موجیں لگ گئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن اب عدالت میں حاضر نہیں ہوگا۔ عدالتیں اسمبلی شیڈیول سے آگاہ ہونے پر کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی مجاز ہوں گی۔ رکن اسمبلی خود چاہے تو عدالتی کارروائی کے دوران پیش ہو سکتا ہے۔ اسپیکر کو عدالت میں چالان جمع ہونے سے پہلے انکوائری کا اختیار حاصل ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق ارکان اسمبلی اور ان کی شریک حیات کو بلو پاسپورٹ کا استحقاق مل گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ وہ ارکان ہیں جو آتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ایسی قانون سازی کرنے کے لیے جس سے ایک عام آدمی کو حق مل سکے، جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں شاید ان کو زیادہ حقوق کی اس وقت ضرورت ہے۔ اچھا، دو اور چیزیں میں ایڈ کر دوں جو اس میں مزید ہوئی ہیں۔ وہ جناب اراکین جو ہیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہیں، وہ تمام ٹول ٹیکسز سے وہ فری ہوں گے، وہ ان کو کوئی ٹول ٹیکسز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ A کیٹیگری سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ترمیمی بل مارچ کے مہینے میں اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، جسے کافی حد تک خفیہ رکھا گیا، اور اب اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا چلیں، سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کی اگر ہم پالیٹکس کی اور اس کی بات کریں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کریں، لیکن جب یہی مرات کی ہم عوام کے لیے بات کرتے ہیں، ابھی پچھلے سال سے بھی پرانی بات ہے، آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں کیسے اراکین نے کتنے 100% جو ہے 800% کے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ ہم بالخصوص KP حکومت کی بات کریں گے، کیونکہ PTI کی گورنمنٹ کے بڑے دعوے رہے، وہ یہ کہتے تھے ہم گورنر ہاؤس کو گورنر ہاؤس نہیں ہونا چاہیے، صرف لائبریری ہونا چاہیے، کوئی درسگاہ ہونا چاہیے، سائیکل پہ سفر ہونا چاہیے، پیٹرول بچانا چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ KP یہ بھی کہتے رہے میں پروٹوکول نہیں لوں گا، مگر اب پروٹوکول بھی ہے، اب تمام تر سہولیات بھی چاہیے جو اراکین کی ہیں۔ تو ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون اس وقت بالکل ہمارے ساتھ امیر مقام صاحب موجود ہیں۔ امیر مقام صاحب، یہ PTI کا مینیفیسٹو یہ رہا ہے ڈے 1 سے کہ عام عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عام عوام میں سے ہیں، عام آدمی کا کے حق کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مراد جو ہیں یہ جائز ہیں؟ بات کرنے کی حد تک تو اپنی جگہ ہے کہ بات کرتے ہیں اور عوام کو بھی خوب بنانے کے لیے، مگر وہی ہمارے ساتھ تو ان کے 14 سال وہی رول کر رہے KPK میں، تو یہ سارے ان کی وجہ سے وہ دعووں کی آج تک رہ گیا، اور اس کی پوری ہسٹری اگر دیکھیں تو وہی تضادات سے بری ہوئی ہے کہ بات ایک کرتا ہے عمل دوسری کرتا ہے۔ اور اسپیشلی جو آج آپ نے اس بل کی بات، پہلے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کون وہی مشورہ دینے والے ہیں، کہ یہ ان کی اختیار اتھارٹی ہے نہیں کہ وہی KP کوئی سپریٹ جگہ نہیں ہے، وہی ریکمنڈیشن کرا سکتے ہیں، سفارش کرا سکتے ہیں، کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہے کہ وہی سے ایک کہے گا، ایک صوبہ ایک کہے گا، دوسرا صوبہ دوسرا کہے گا میں یہ چاہیے وہی چاہیے۔ بے شک وہ ریکمنڈیشن
کی شکل میں بات ہو سکتی ہے. ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے بس پاس کر دیا اور یہ ہمارا حق اور رائٹ بن گیا. تو ان حالات میں جو وہی کوئی باہر نکل نہیں سکتے, جا ہی نہیں سکتے, دہشت گردی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے کہ کیا کیا ہو رہا ہے دن دہاڑے. یہ حالات تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی پلان ان کو دینا چاہیے. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ان کو کوئی پلان دینا چاہیے. تو صرف اسی پر آنا کہ ان کے بیگمات بھی اس طرح پاسپورٹ ملے گی اور اس کا اسپیکر بھی وہی جہاز میں اور ہیلی کو یوز کرے گا, مختلف ڈپٹی اسپیکر بھی کرے گا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا. اس طرح بل پاس اور اس طرح خفیہ رکھنا چوری میں کہ کسی نے بات خفیہ کیوں رکھا گیا؟ مرات اگر اچانک ڈیمانڈ کر رہی ہے اسمبلی کے اراکین تو آپ کے خیال میں سے خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ خفیہ رکھنا کہ لوگ اس پر تنقید کریں گے, ڈبیٹ کریں گے, بات کریں گے. ڈبیٹ کے لیے تو سننے کے لیے وہ نہیں, آپ نے اس کا بجٹ دیکھ لیا, ایک بندے دو کو بولنے دیا اور پھر بجٹ پاس کر دیا. کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, ون گو میں ایک دن میں پاس کر دیا سب کچھ. تو ان کا تو ہے بھی ہے. اور اس کو اسی طرح رکھنا, خفیہ رکھنا اور پھر اس طرح رکھنا, اسی دن کو ڈھونڈ لگے اپوزیشن لیڈر بھی اسمبلی میں نہ ہو, دوسرا بھی نہ ہو, وہی تلاشی میں رہا کہ اور لوگ نے لے آؤ ابھی پاس کرو. تو اتنے چوری. تو اس کی وہی اصل بات ہے کہ ان کا وہی اصل چہرہ عوام کے سامنے آ رہا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے اور انہوں نے جو لوگوں سے وعدے کیے اس پر کتنے آگے گئے اور آگے کتنے جانا ہے. تو یہ اس کی میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے ویسے ایک جذبات میں آ کر کام کیا تو اپنے لیے, مگر اس کا یہ ہے ہی نہیں, ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ عوام خوش ہو نہ خوش ہو. نہیں تو میں ہی جاننا چاہتی ہوں, اپوزیشن اراکین کو آئیڈیا تھا اس خفیہ اسے رکھا گیا, لیکن ان کو تو آئیڈیا ہوگا, آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ نہیں بالکل ہم نے اٹھائی. یہ تو میں نے سب سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کسی نے شیئر ہی نہیں کیا, ایک لفظ ہی نہیں بولا. وہی حالات کو دیکھ کر گیا, اپوزیشن لیڈر بھی نہیں اور آج آیا ہی نہیں تو کہہ دیا کہ جلدی لے آؤ, ایجنڈے پر تھا ہی نہیں, لا کر اور ایڈیشنل میں پاس کر دیا. تو اسی طرح کام کرانا, یہ تو کوئی اس طرح ڈاکہ چوری نہیں ہے کہ انہوں نے وہی کر دیا اور اس طرح ہو جائے گا. مگر اس کا میں شارٹ کٹ یہ کہوں گا کہ ان کا اصلی چہرہ وہی صوبہ جن حالات کو فیس کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ ضروری سمجھ لیا کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مراعات مل جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ مل جائے. تو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے ہے گا. انتہائی قابل افسوس اقدام ہے, مگر اس کی جو اصل ایجنڈا, اصل شکل ہے وہ ڈے بائی ڈے. تو امیر مقام صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ہے, تو وہاں پر بھی تو مراد کے لیے ہم نے دیکھا تنخواہیں بھی کافی زیادہ بڑھا لی گئی تھیں, وہ ٹھیک اقدام تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں. وہ جو تنخواہوں کے حوالے سے بعض لوگ تو یہاں اس طرح ہوں گے کہ وہ تنخواہیں کوئی لیتے بھی نہیں ہے یا کم ہے زیادہ ہے, ان کو فرق بھی نہیں پڑنا, مگر اس طرح لوگ بھی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہی ہمیں بھی عجیب سا لگتا تھا کہ ایک MNA کی بھی اور منسٹر کی بھی لے کے لاکھ تنخواہ اور 1.5 لاکھ کا تنخواہ تھا, تو وہی سارے لے کر وہی صوبوں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے کوئی انکریز کر دیا گیا. اچھا امیر مقام صاحب, یہ جو بلو پاسپورٹ والا ایشو ہے یہ تو آلریڈی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے, خاص طور پر PTI کے ایک رکن ہے جن کے صاحبزادہ کے حوالے سے ایشو بنا ہوا ہے, اور اس پہ پھر نیشنل اسمبلی میں کافی بحث بھی ہوئی, بہت سے اسٹیٹ منسٹر نے تنقید بھی کی اس معاملے پہ. آپ کو لگتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی وائفس کو, ان کی مطلب اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو بلو پاسپورٹ حاصل ہونا چاہیے؟ نہیں مطلب یہ کہ میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے. میں یہ بھی نہیں ہوں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. اگر یا پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ملتے ہیں ٹھیک ہے, سب کے ساتھ بلو پاسپورٹ کوئی جو بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہتا ہے یا MNA رہتا ہے, مگر سارے ملک کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ ایک صوبہ کوئی سپریٹ نہیں کرا سکتے, وہ تو سب کے لیے ایک جیسے مراحت ہونے چاہیے. اور یہ نیشنل لیول کی ایشو ہے, اگر کوئی ریکمنڈیشن لے آئے اور یہاں بھیج دیا اور اس پر آگے دیکھ لیا جائے. امیر مقام صاحب, میں ایک سوال جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ عوام کے پاس جاتے ہیں ووٹ کے لیے تو آپ بڑے باتیں کرتے ہیں, عوامی ہوتے ہیں, عوام کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اسمبلیوں میں یہی سیاستدان ہمارے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو عوام تو دور, یہ تو اپنے مرات, اپنی تنخواہوں کو بڑھانا, آپ پبلک تو ٹول ٹیکس دے گی مگر آپ سیاستدان نہیں دیں گے.
ब्लू पासपोर्ट मिल जाएगा, घर वालों को सहूलियात मिल जाएंगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन एक गरीब शख्स जो है उसके घर में नलके में पानी नहीं आएगा, सड़क जो ख़राब है वो सड़क जो है वैसे ही पड़ी रहेगी। इल्ज़ाम ये होगा जी ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी, ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो असेंबली में आके उनके अंदाज, उनकी सोच सब कुछ बदल जाता है, मैनिफेस्टो तक चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बदकिस्मती है, आपकी बात ठीक है कि एक सियासतदान का मकसद भी ये होता है कि आप अपने इलाके के अवाम के मसाइल, अपने सूबे के वही इश्यूज मसाइल उनको हाईलाइट करें, न कि वही आ जाए अपने चीज़ों में लगे। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी आप देख रहे हैं हमारी असम्बली में भी, नेशनल असम्बली में जो हमारे साथ अपोजिशन है उसने भी अभी इतनी बजट तकारीर हुई, किसी वो स्पेसिफिक इस पर बात ही नहीं की, बस वही एक अपने जो लीडर की तरफ से जो कुछ आए उनके पीछे लग गए और एक बात करते रहे। बेशक हर एक पार्टी की वही मेंबर का राइट भी है, हक भी है कि अपने पार्टी की लीडर की भी बात करे, अपनी पार्टी की मंशूर की भी बात करे, मगर साथ साथ असल बात वही आवाम की भी बात करे कि उनकी क्या इशू है, क्या मसाइल है, उनको हाईलाइट तमाम अरकान में अपोजिशन भी आती है ना, तो आपको भी ये मरात मिलेंगी, आपकी जमात आप और अपोजिशन जो है क्या वो ये मरात जो है इसके खिलाफ जाएंगे या आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह करना और इस सूबे में और इस तरह मैसेज देना वही कोई अच्छी बात, अच्छा मैसेज इन हालात में नहीं गया। बकाया वही जो ये पासपोर्ट का इशू है तो वो और तरीके से भी करा सकते था या निगोशिएट कर सकते था और सारे मुल्क के लिए एक ही कानून होना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक सूबे के मेंबर को एक मरात होंगे और दूसरे को दूसरे होंगे, उनको हासिल नहीं होंगे। तो सबके आपस में बैठकर वही कंसेंसस है। ये सिर्फ अकेला अगर वो कोई और अंदाज में बात करते तो इतना बड़ा इशू भी नहीं था। ये पासपोर्ट अगर यहाँ नेशनल असम्बली में मिलते तो वही भी मिलने चाहिए, मगर आपस में इस तरह बात कर लेनी चाहिए। ये शक्ल नहीं देना चाहिए था जो हमारे सामने है। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए।